بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد فواد ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج تاریخ ہے 29 جنوری اور دن ہے بدھ کا۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ پروپیگیٹ چیزیں کی جا رہی تھیں کہ رچرڈ گرینل نے جو فری عمران خان یا حقیقی آزادی کی ٹویٹس کی تھیں وہ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نہیں ہیں اور اس نے وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا جو پروپیگنڈا ہے یہ ڈسکلوز ہو گیا ہے۔ وہ ٹویٹس آخر کیسے غائب ہوئیں رچرڈ گرینل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور ان ٹویٹس کے غائب ہونے کے بعد جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ خوشیاں مدھم پڑ گئی ہیں۔ کچھ ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے جواب دے دیا ہے جو عمران خان صاحب کو مسلسل میسیجز کیے جا رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے جو کچھ تبدیلیاں کی ہیں پارٹی میں، ان تبدیلیوں کے بعد عمران خان صاحب کا موقف اب مزید واضح ہو کر، اور عمران خان صاحب کی جو پلاننگ ہے اور عمران خان صاحب کیا سٹیپس اٹھائیں گے آگے چل کر، وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیل میں بیٹھ کر میں اتنے احتجاج کرواؤں گا کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ جو حکومتی فائر وال ہے ویلاگس کو جس سے روکا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکے۔ آخر میں سپریم کورٹ سے بھی ایک دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ پہلے تو رچرڈ گرینل والے معاملے کے اوپر میں آتا ہوں۔ مدعا یہاں سے شروع ہوا کہ رچرڈ گرینل نے پہلے ٹویٹس کی عمران خان صاحب سے متعلق، حقیقی آزادی کا ہیش ٹیگ بھی انہوں نے یوز کیا، فری عمران خان صاحب کی ٹویٹس بھی ان کی جانب سے کی گئیں، اور ایک ٹویٹ نہیں بلکہ متعدد جو ٹویٹس ہیں وہ ان کی جانب سے کی گئیں۔ اب 2-3 دن سے یہ جو ہے وہ بیانیہ کہیں یا پروپیگنڈا کہیں، وہ کیا جا رہا ہے کہ رچرڈ گرینل کے اکاؤنٹ سے وہ جو ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، یعنی کہ رچرڈ گرینل نے اس وقت تو ٹویٹس کر دی تھیں، اب چونکہ اس نے حلف لے لیا ہے، ٹرمپ نے حلف لے لیا، اور اب ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گیا ہے، یا جو ہمارے ہینڈلرز اور ان کے سہولت کار ہیں وہ جو کچھ لابنگ کر رہے تھے اس میں انہیں جو کامیابی ہے وہ ہوئی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا تھا 2-3 روز سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ ہے امریکی صحافی، انہوں نے اس کے اوپر اپنا جو رد عمل ہے اور صحیح جو خبر ہے وہ دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رچرڈ گرینل نے اپنا اکاؤنٹ اس طرح سیٹ کیا ہوا ہے کہ تمام ٹویٹس 45 دن کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائیں۔ امریکی صحافی ریان گریم کا رچرڈ گرینل کے اکاؤنٹ سے عمران خان سے متعلق ٹویٹس ڈیلیٹ ہونے پر پاکستان میں جاری قیاس آرائیوں پر رد عمل۔ تو یہ اصل حقیقت ہے کہ وہ جو ٹویٹس گرینل کی جانب سے کی گئی تھیں وہ کیسے غائب ہو گئیں۔ تو وہ معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایسے آٹو سیٹ کیا ہوا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد 45 دنوں کے بعد وہ جو ٹویٹس ہیں وہ خود بخود غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹائم لائن پہ جائیں ٹویٹر کی، رچرڈ گرینل کی، اور ساری وہ جو اس کی ٹائم لائن آپ چیک کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو یہ کلیئر بھی ہو جائے گا کہ واقعی یہ اس نے جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے اس طرح سے کہ وہ ٹویٹس خود بخود غائب جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اب یعنی کہ اس نے مزید بھی جو کچھ ٹویٹس کی ہوئی ہیں ان کا بھی جب وقت پورا ہو جائے گا تو وہ ٹویٹس بھی غائب ہو جائیں گی۔ تو یہ جو کچھ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں اب تو ان کی شاید جو ایک بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے کہ دیکھیں گرینل نے تو ٹویٹ کر دی ہے اور وہ ٹرمپ کا بڑا قریبی ہے، اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ گرینل بے شک ٹویٹیں کرتا رہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ٹویٹیں غائب ہوئی تو اس پر پھر یہ لوگ کیوں بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے ٹویٹ غائب جو ہے ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور اب جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے جو دباؤ آ رہا تھا یا وہ جو ٹویٹیں کر رہا تھا وہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے۔ دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جنید اکبر صاحب، جنہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی منتخب کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اب پاکستان تحریک انصاف KP کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے، اور اس بیان کے بعد عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے جس میں تبدیلی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب اب مکمل فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں۔ جارحانہ حکمت عملی عمران خان صاحب نے جو اپنائی ہوئی ہے اس میں وہ مزید جارحانہ ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب آگے کی ان کی جو حکمت عملی ہے، پلاننگ ہے، وہ کیا ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ عمران خان نے آج جنید اکبر کو پیغام بھیجا ہے کہ اب میں وزیر اعظم بننے سے آگے کی سوچ رہا ہوں۔
ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے۔ جنید اکبر کا کہنا ہے ہم ہارڈ لائنرز کو آگے لائیں گے، پوری تیاری کریں گے، پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور تحریک انصاف کو ہومیوپیتھک لیڈروں سے پاک کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ اب فرنٹ فٹ پر اور مکمل جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے مہرنگ بلوچ، مولانا فضل الرحمان، منظور پشتین کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان سے رابطے کر کے اکٹھا کر کے ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور اب وہ ہارڈ لائنرز کو سامنے لانے کا عمران خان صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ ان ہارڈ لائنرز کے تھرو اپنا جو اب بیانیہ ہے وہ ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اور یہ جنید اکبر صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے یہ بھی چونکہ ہارڈ لائنرز میں ہی آتے ہیں اور ان کو بھی کچھ زیادہ پسند نہیں کیا جاتا طاقتور حلقوں کے اندر، تو یہ بھی ایک بڑا اس حوالے سے ثبوت ہے۔ اور عمران خان صاحب جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اقتدار یا وزیر اعظم بننا تو اب ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ اقتدار تو وہ جب چاہیں، عوام تو ان کے ساتھ ہے، وہ مینڈیٹ ابھی بھی انہی کا ہی ہے جو کہ فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار پہنی ہوئی ہے اس منتخب حکومت نے، تو اقتدار تو ان کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ تو بہرحال جی یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جی جو کہ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کچھ گفتگو بھی کی ہے، اور اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے ان تمام سوالوں کے جو یا مسلسل جو رابطوں میں تیزی ہوئی تھی اس کا جواب عمران خان صاحب نے دے دیا ہے کہ اب جو ڈیل مجھ سے مانگی جا رہی تھی اس کے اوپر میرا کیا موقف ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ کی ہے یہ ذرا دیکھیے گا۔ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹ پتلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب سے یہ کہا جا رہا تھا نا جی کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں جو خاموشی ہے وہ آپ کر دیں تو معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو خان صاحب نے اس کے بعد جو یہ پہلے ہی ٹویٹ کیا تو اس میں ہی نام لے کر خان صاحب نے کہہ دیا جی کہ 47 حکومت ایک کٹ پتلی حکومت ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عمران خان صاحب کا جو مین مطالبہ تھا وہ کیا تھا جی کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات کے اوپر، اور یہ ابھی تک جو منتخب حکومت ہے اس کو پورا نہیں کر پائی، جس پر عمران خان صاحب نے مذاکرات کو ختم کرنے کا جو اعلان ہے وہ کر دیا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جب تک اس کا حساب نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بے جا مقدمات قائم کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں کہیں سیکیورٹی فورسز اپنے ہی شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتے، مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا۔ ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ آخر کیوں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ کیوں حکومت جو ہے وہ کمیشن نہیں بنا رہی؟ اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ خود اس کے اندر ایکسپوز ہو جائیں گے، اور کمیشن جو ہے وہ اگر اپنی آزادانہ تحقیقات کے ذریعے جو رپورٹ ہے وہ پیش کرتا ہے تو یہی تو ڈر ہے ان کو۔ اچھا جی، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا۔ تو عمران خان صاحب نے جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں سب میں کمیشن کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے باوجود کمیشن کا خان صاحب کا مطالبہ منظور نہ ہوا اور یہ دم دبا کر بھاگے، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ میرے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے لیے پروسیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلاء پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں بھرتی ہے، جسے سیاسی انتقام لینے کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لاقانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کی عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے۔ اگر ایجنسیوں کو سیاست کے بجائے اپنا کام کرنے پر لگایا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹ پتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا
जो जवाब बना कर मुझे जेल में रखे हुए है। अलकादिर का मुकदमा भी भोंडा है और तोशा खाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है के ख़िलाफ़ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूँगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम के गर्ज से एस्टेब्लिशमेंट का आलाए कार बनना है। तो इमरान खान साहब को ये जो कहा जा रहा था कि आप खामोशी करें, इमरान खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जारहाना हिकमत अमली के साथ ही आगे चलेंगे, और ये ट्वीट जो है वो उस बात का सबूत है। इमरान खान साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी ये ट्वीट की और बहुत इंपॉर्टेंट बातें खान साहब ने कही हैं, इसलिए मैं सारा आपके सामने रख रहा हूँ। खान साहब ने मज़ीद कहा है कि हाई कोर्ट की नई तकर्री जज राजा मिन्हास को तोशा खाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्ज़ात हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो अरशद मिन्हास का सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे ख़िलाफ़ वकील और प्रोसिक्यूटर है। अच्छा, जज राजा मिन्हास जो हैं इनको के पास ये जो केस लगा हुआ है, 2 मरतबा इनके ऊपर एतराज़ किया गया, लेकिन दोनों मरतबा इन्होंने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है कि जज की अपनी स्वाबदीद है कि वो एतराज़ को मुस्तरद कर सकता है। तो इमरान खान साहब ने तहफ़्ज़ात का भी इज़हार किया। 2 मरतबा अदालत में, हाई कोर्ट में चूँकि ये केस चल रहा है, एतराज़ भी हुआ है, वकला की जानिब से किया गया, लेकिन उस एतराज़ को मुस्तरद किया गया है। अच्छा, राजा मिन्हास एक ऐसी तरमीम यानी कि 26वीं आइनी तरमीम की बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को हम सिरे से मानते ही नहीं। ये कठपुतली, नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा उनको हमारा कोई भी केस असूल के मुताबिक सुनना नहीं चाहिए। तोशा खाना के मामले पर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहिबान अपना फ़ैसला दे चुके हैं, जिसमें 6 एक दूसरे से मुंसलिक मामलात थे। इन सीनियर जज साहबान के फ़ैसले के बाद सबसे जूनियर जज का इस केस को सुनना नहीं बनता। राजा मिन्हास की तकर्री एडहाक बुनियादों पर 26वीं तरमीम के बाद हुई, और चूँकि इन साहब को मुस्तकिल नौकरी इस हुकूमत की मर्ज़ी से मिलेगी जिसे हर हाल में मुझे पाबंदे सलासल रखना है, लिहाजा यहाँ मफादात के टकराव का नुक्ता भी सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर राजा मिन्हास को तोशा खाना केस से असूलन और इखलाकन अलग हो जाना चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने अलकादिर केस की भी जो बात है वो की। आखिर में इमरान खान साहब ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी, आज वो 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है, जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेज़ी से ऊपर जा रही थी। जिस मुल्क में अवाम की मुंतखब करदा आइनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो, कोई सरमायाकारी नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी इंतखाबात से हुकूमत कायम है, जिसकी कारकर्दगी सबके सामने है। KPK इस वक्त वाहिद सूबा है जो खसारा नहीं कर रहा बल्कि सरप्लस में है। KP हुकूमत फलाही रियासत की तर्ज पर अपने मंसूबे चला रही है। वहाँ सेहत कार्ड भी बहाल है। मुल्क को 1100 अरब का रेवेन्यू मिलना था, मगर इनकी जानिब से की गई नैब तरमीम के बाद हमें वो नहीं मिल सका। उन्होंने ये तरमीम सिर्फ इसलिए की ताकि नवाज शरीफ समेत पूरे ख़ानदान के केसेस माफ़ हो सकें। पाकिस्तान जब तक माफिया की जानिब से की गई डीलों की बदौलत दायरों के सफ़र से नहीं निकलेगा, तरक्की इस मुल्क का मुकद्दर नहीं बनेगी। हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के हर फ़र्द को तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा। तो खान साहब ने ये कह दिया है कि हकीकी आज़ादी के लिए वो खड़े हैं। इक़्तिदार से आगे की जो बात जुनैद अकबर साहब ने की, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, कि वज़ीर-ए-आज़म बनने से आगे की सोच, वो आगे की सोच क्या है? हकीकी आज़ादी। नौजवान अपने आप को खौफ से आज़ाद करें। मौलाना रूमी के बकौल जब इंसान के पास पर हैं तो उसका चूंटियों की तरह रेंगना नहीं बनता, लिहाजा खौफ के बुत तोड़कर तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप कैंपेन का ऐसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा बनते रहें। ये इमरान खान साहब का पैगाम है। सुप्रीम कोर्ट में जी आज फ़ौजी अदालतों का जो केस था उसकी समाअत हुई। ख्वाजा हारिस वज़ारत दिफ़ा के वकील, उन्होंने आज भी अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखे। आज डेवलपमेंट ये हुई है जी कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक जो डिटेल्स थी वो बंद लिफाफों में सातों जो जजेस थे उनको दी गई, और उन्होंने वो जो है वो देख ली क्योंकि डिटेल्स मांगी गई थी। तो बहरहाल जी ख्वाजा हारिस कल भी अपने जो दलाइल है वो कंटिन्यू रखेंगे, और लग यही रहा है कि नेक्स्ट वीक तक मामला जाएगा और नेक्स्ट वीक में इस केस का कोई जो फ़ैसला है वो आ सकता है। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।